بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ سے انفال مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت ہے، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو یہ پسند نہیں تھا، وہ اس حق کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے بعد اس کے کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں آنکھوں دیکھتے۔ اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تم کو مل جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کلمات سے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار بھیج رہا ہوں، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جب اللہ نے تم پر اونگ ڈال دی اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے قدموں کو جما دے، جب آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، پس تم گردنوں کے اوپر مارو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ تو اب یہ چکھو اور جان لو کہ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ منکروں سے میدان جنگ میں ہو تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، اور جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری سوائے اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے ہو، تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور جب آپ نے ان پر خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ اللہ اپنی طرف سے ایمان والوں پر خوب احسان کرے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو چکا، اور بے شک اللہ منکرین کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو، حالانکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدتر جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں کسی بھلائی کو دیکھتا تو وہ ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اب وہ انہیں سنوا دے تو وہ ضرور منہ پھیر لیں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول پر لبیک کہو، جبکہ رسول تم کو اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی دینے والی ہے، اور جان لو کہ اللہ انسانوں اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے پاس تم اکٹھا کیے جاؤ گے، اور ڈرو اس فتنے سے
जो खास उन्हीं लोगों पर वाक़ ना होगा जिन्होंने तुम में से जुल्म किया। और जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। और याद करो जबकि तुम थोड़े थे और जमीन में कमजोर समझे जाते थे, डरते थे कि लोग अचानक तुमको उचक न लें। फिर अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी और अपनी मदद से तुम्हारी तायीद की और तुमको पाकीज़ा रोजी दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ऐ ईमान वालो, खयानत ना करो अल्लाह और उसके रसूल के साथ, और खयानत ना करो अपनी अमानतों में, हालांकि तुम जानते हो और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है, और ये कि अल्लाह ही के पास बड़ा अज्र है। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह तुमको एक फैसले की चीज देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और जब काफिर आपके बारे में तदबीरें सोच रहे थे कि आपको कैद कर दें या कत्ल कर डालें या वतन से निकाल दें, वे अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीरें कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो हम भी ऐसा ही कलाम पेश कर दें, ये तो बस अगलों की कहानियां हैं। और जब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, अगर यही हक है तेरे पास से तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई और दर्दनाक अजाब हम पर ले आ, और अल्लाह ऐसा करने वाला नहीं कि उनको अजाब दे इस हाल में कि आप उनमें मौजूद हो, और अल्लाह उन पर अजाब लाने वाला नहीं जबकि वे इस्तगफार कर रहे हो, और अल्लाह उनको क्यों अजाब नहीं देगा हालांकि वे मस्जिद हराम से रोकते हैं जबकि वे उसके मुतवल्ली नहीं। उसके मुतवल्ली तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले ही हो सकते हैं, मगर उनमें से अक्सर इसको नहीं जानते। और बैतुल्लाह के पास उनकी नमाज सीटी बजाने और ताली पीटने के सिवा और कुछ नहीं। बस अब चखो अजाब अपने कुफ्र की वजह से। बेशक जिन लोगों ने इनकार किया वे अपने माल को इसलिए खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह की राह से रोकें, और वे उसको खर्च करते रहेंगे, फिर ये उनके लिए हसरत का सबब बनेगा, फिर वे मगलूब किए जाएंगे। और जिन्होंने इनकार किया उनको जहन्नम की तरफ इकट्ठा किया जाएगा ताकि अल्लाह नापाक को अलग कर दे पाक से और नापाक को एक पर एक रखे, फिर उस ढेर को जहन्नम में डाल देगा। यही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। इनकार करने वालों से कह दीजिए कि अगर वे बाज आ जाएं तो जो कुछ हो चुका है वो उनसे माफ कर दिया जाएगा, और अगर वे फिर वही करेंगे तो हमारा मामला अगलों के साथ गुजर चुका है, और उनसे लड़ो यहां तक कि कोई फितना बाकी न रहे और दीन सारा का सारा अल्लाह ही के लिए हो जाए। फिर अगर वे बाज आ जाए तो अल्लाह उनके कामों को देखने वाला है, और अगर उन्होंने मुंह फेर लिया तो जान लो कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है, और क्या ही अच्छा मौला है और क्या ही अच्छा मददगार है। और जान लो कि जो कुछ माले गनीमत तुम्हें हासिल हो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल के लिए और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और उस चीज पर जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर उतारी, फैसले के दिन जिस दिन की दोनों जमातों में मुठभेड़ हुई, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब तुम वादी के करीब किनारे पर थे और वे दूर के किनारे पर, और काफिला तुमसे नीचे की तरफ था, और अगर तुम और वो वक्त मुकर्रर करते तो जरूर उस मुकर्ररा मुद्दत के बारे में तुम में इख्तलाफ हो जाता, लेकिन जो हुआ वो इसलिए हुआ ताकि अल्लाह उस अमर का फैसला कर दे जिसको होकर रहना था, ताकि जिसको हलाक होना है वो रोशन दलील के साथ हलाक हो, और जिसको जिंदगी हासिल करना है वो रोशन दलील के साथ जिंदा रहे। यकीनन अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। जब अल्लाह आपके ख्वाब में उनको थोड़े दिखाता रहा, अगर वो तुम्हें उनको ज्यादा दिखा देता तो तुम लोग हिम्मत हार जाते और आपस में झगड़ने लगते उस मामले में, लेकिन अल्लाह ने तुमको बचा लिया। यकीनन वो दिलों तक का हाल जानता है। और वो वक्त याद करो जब तुम एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आए थे तो अल्लाह तुम्हारी निगाहों में उनकी तादाद कम दिखा रहा था और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके दिखा रहा था, ताकि जो काम होकर रहना था अल्लाह उसे पूरा कर दिखाए। और तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। ऐ ईमान वालों, जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम कामयाब हो, और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और आपस में झगड़ा ना करो, वरना तुम्हारे अंदर कमजोरी आ जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी
اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ سب دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے جبکہ فرشتے ان منکرین کی جان قبض کرتے ہیں، مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ فرعون کے لوگوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ اس انعام کو جو وہ کسی قوم پر کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس کو نہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے، اور بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ فرعون کے لوگوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، اور یہ سب لوگ ظالم تھے۔ بے شک سب جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے جن سے آپ نے عہد لیا، پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ پس اگر آپ ان کو لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سزا دو کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی دیکھ کر بھاگ جائیں، تاکہ انہیں عبرت ہو۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے بد عہدی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، اس طرح کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں۔ بے شک اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا، اور انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ نکل بھاگیں گے، وہ ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ان کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے تیار رکھو قوت اور پلے ہوئے گھوڑے کہ اس سے تمہاری ہیبت رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی ان کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنین کے ذریعے آپ کو قوت دی اور ان کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں اختلاف پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان میں اختلاف پیدا کر دیا۔ بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے پیارے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اے پیارے نبی، مومنین کو لڑائی پر ابھاریے۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر غالب آئیں گے، اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے دیکھ لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لے۔ تم دنیا کے اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ کا لکھا ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے تم کو سخت عذاب پہنچ جاتا۔ بس جو مال تم نے لیا ہے اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پیارے نبی، آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجیے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تمہیں دے دے گا،
اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ آپ سے بد عہدی کریں گے تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے بد عہدی کی تو اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا دوستی کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، سوائے اس کے کہ یہ مدد ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ منکر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں، اور خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔